السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، بحث چل رہی تھی معرفت الوقوف کی۔ تمہیدی طور سے آپ لوگوں کو بہت سی باتیں بتلائی گئی ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اور تمہارے لیے تجوید، حروف کی تجوید کے بعد وقوف کی معرفت ضروری ہے۔ دوسرے شعر میں والابتدائی وہی تقسم اذن ثلاثتاً تام وکاف وحسن، اور ابتدا کی، یعنی ابتدا کی بھی معرفت ضروری ہے۔ اور ابتدا کی اور یہ وقوف اس وقت تین قسموں تام، کافی اور حسن پر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ وَهِيَ لِمَا تَمَّ فَإِن لَّمْ يُوجَدِ تَعَلُّقٌ أَوْ كَانَ مَعْنًا فَابْتَدِي فَالتَّامُ فَالْكَافِي وَلَفْظًا فَامْنَعًا إِلَّا رُؤُوسَ الْآيِ جَوِّزْ فَالْحَسَنُ۔ ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا کہ اور ابتدا کی اور یہ وقوف اس وقت تین قسموں یعنی تام، کافی اور حسن پر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے محل وقف کی تین قسمیں بیان کی۔ اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ محل وقف کی تو چار قسمیں ہیں، تام، کافی، حسن اور قبیح، جیسا کہ دیگر حضرات نے ایسے ہی بیان کیا ہے، پھر مصنف نے یہاں پر صرف تین قسمیں کیوں ذکر کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وقف کو اولاً دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، جیسا کہ آگے والے شعر میں یہ لما تم، اور پھر جو ہے پانچویں شعر میں وغیر ما تم۔ تو گویا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وقف کو اولاً دو قسموں میں لما تم معناہ، لما تم اے لما تم معناہ، اور غیر ما تم معناہ یعنی کلام تام اور کلام غیر تام، ان دو قسموں میں پہلے جو ہے مصنف نے تقسیم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد تفصیل یہ ہے کہ پہلی جو تین قسمیں ہیں یعنی لما تم معناہ، اس کی تین قسمیں ہیں وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، اور دیگر حضرات نے جو اس کے بغیر بیان کیا ہے انہوں نے مطلقاً چار قسمیں بتلائی ہیں، لہذا حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے، مصنف کا بھی منشا وہی ہے اور دیگر حضرات مصنفین کا بھی منشا وہی ہے کہ انہوں نے مطلق جو ہے وقف کی چار قسمیں ذکر کی، تو اس لیے چار ہو جاتی ہیں، تام، کافی، حسن اور قبیح، اور مصنف نے جو ہے اس کو اولاً دو قسموں میں تقسیم کیا، لما تم معناہ یعنی وہ وقف جس کا معنی پورا ہو گیا ہو، اور لما غیر ما تم معنی یعنی وہ وقف جس کا معنی پورا نہ ہوا ہو۔ تو پہلی کی تین قسمیں، دوسری کی چار قسمیں، تفصیل جو ہے چاروں کی ہر ایک کے نزدیک ایک ہی ہے، اس لیے جو ہے کوئی فرق نہیں، صرف جو ہے انداز بیان کا فرق ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ مصنف نے صرف تین ہی قسمیں کیوں ذکر کی؟ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو محل وقف کی تین ہی قسمیں ہیں، رہا کلام غیر تام تو وہ محل وقف ہے ہی نہیں، کیونکہ وہاں تو مجبوراً وقف کیا جاتا ہے، لہذا ایسا وقف تو وقف کہلانے کا مجاز ہی نہیں ہے، جیسا کہ آپ دیکھیے پانچویں شعر میں کر وغیر ما تم قبیح ولہ یوقف مضطر، اور آگے ویبدا قبلہ، تو کہہ رہا وغیر ما تم قبیح ولہ یوقف مضطر ویبدا قبلہ، یعنی جہاں معنی تام نہ ہو، معنی پورا نہ ہو، وہاں پر جو ہے وقف قبیح ہے، اور ظاہر سی بات کی جب قبیح ہے تو اس کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ وَلَهُ يُوقَفُ مُسْتَرًا، وہاں تو مجبوراً وقف کیا جاتا ہے، وَيُبْدَى قَبْلَهُ،
और उसके माक़बल से लौटा करके पढ़ा जाता है। तो गोया कि अगर जो है हकीकत में देखा जाए तो वक्फ की 3 ही किस्में होनी चाहिए, ताम, काफ़ी और हसन। और रहा वक्फ कबीह, तो इसको मजाजन वक्फ में शामिल करते हैं क्योंकि वो महल वक्फ में से नहीं है बल्कि वहाँ पर मजबूरन वक्फ किया जाता है। वल इब्तिदाई वहियत, अब यहाँ जो है जज़री के कई नुस्खे हैं, उन नुस्खों में थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन ये जो नुस्खा अपने सामने है, वल इब्तिदाई वहिय तुक़सम इदन सलासतन तामु व काफ़ी व हसन, इस सब की तारीफ आगे आएगी। पहले नुस्खे का इख्तिलाफ समझ लेते हैं कि ये जो नुस्खा है इसको शेख ज़करिया अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, खालिद अज़हरी और शारिह मिस्री वगैरह ने इख्तियार किया है और इसी को जमहूर उलमा और कुर्रा ने पसंद भी किया है। और उसकी गालिबन वजह यह है कि इस सूरत में दोनों मिसरे हम वज़न रहते हैं, यानी दोनों मिसरों में यकसानियत बाकी रहती है। जैसा कि अब तक जो है मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम मिसरों को हम वज़न, यानी हर 2 मिसरे को हम वज़न जिक्र किया है। अब जो आपको मैं आगे बतला रहा हूँ जो नुस्खे अलग हैं, उनमें मिसरों का वज़न भी बाकी नहीं रहता। मसलन इसके अलावा दूसरा नुस्खा है वल इब्तिदाई वहिय तुक़समु इला तामिन व काफ़िन व हसनिन तफस्सुला। इसको जो है अल्लामा अहमद अल जज़री, जो अल्लामा जज़री के साहबजादे हैं, उन्होंने इख्तियार किया है। एक नुस्खा है वल इब्तिदाई वहिय तुक़स्समु इला सलासतिन तामिन व काफ़िन व हसन। चौथा नुस्खा है वल इब्तिदाई वहिय तनक़सिम इला सलासतिन तामिन व काफ़िन व हसन। बहरहाल इन नुस्खों से असल मसले पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि तमाम नुस्खों का माहसल यही है। लेकिन ये जो नुस्खा हमारे सामने है, जमहूर ने उसको पसंद किया है और इसको पसंद करने की एक वजह यही है कि आप देखिए इसमें जो है दोनों मिसरों का हम वज़न होना बाकी रहता है, जैसा कि शुरू किताब से आखिर किताब तक है। बहरहाल तो अब मुसन्निफ ने क्या बतलाया है कि वक्फ इब्तिदा की 3 किस्में हैं, ताम, काफ़ी, हसन और कबीह। लेकिन अभी आपको बतलाया गया कि मुसन्निफ ने अव्वलन क्या किया है कि 2 हिस्सों में तकसीम किया है, लिमा तम्मा मानाहु और गैरु मा तम्मा मानाहु। लिमा तम्मा है तम्मा मानाहु, तो अब उसको जो है बतला रहे हैं वहिय लिमा तम्मा फ़इल्लम यूजदी तअल्लुकुन औ कान मअनन फब्तदी। और ये यानी ताम, काफ़ी और हसन ऐसे माने की किस्में हैं जो पूरे हो गए हों, जो पूरे हो गए। वहिय लिमा तम्मा, और ये यानी वक्फ ताम, काफ़ी और हसन ऐसे माने की किस्में हैं जो पूरे हो गए हों। फ़इल्लम यूजदी, तो अगर किसी तरह का ताल्लुक़ ना पाया जाए, फ़इल्लम यूजदी ताल्लुक़ुन, तो अगर किसी तरह का ताल्लुक़ ना पाया जाए, औ कान मानन, या सिर्फ माने के एतबार से ताल्लुक़ हो, फब्तदी, तो माबाद से इब्तिदा करो। फब्तदी, तो माबाद से इब्तिदा करो। हिय ज़मीर का मर्जा आपको मालूम है कि अलवकूफ़ है, जो पहले शेर के आखिर में आया है। इस शेर के अंदर मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने अव्वलन ये बतलाया कि ये तीनों किस्में कलाम ताम की हैं, फिर उनमें से 2 किस्म ताम और काफ़ी की तारीफ और उनका हुक्म जो है इन्होंने जिक्र किया है, और फिर उसकी तायीन जो है अगले शेर में किया, फत्तामु फल काफ़ी। तो तीसरे शेर के अंदर मुसन्निफ ने क्या बतलाया, अव्वलन तो ये बतलाया कि 3 किस्में की जो है कलाम ताम की हैं
اور پھر ان میں سے دو قسم یعنی تام اور کافی کی تعریف اور ان دونوں کا حکم ذکر کیا ہے۔ اب ذرا اس شعر کی جو ہے ہم تقطیع کرتے ہیں اور اس کو جو ہے ان کے اجزاء کو الگ الگ کر کے سمجھتے ہیں۔ اس شعر کے اندر جو ہے 4 جزو ہیں جن سے 4 باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا جز کیا ہے؟ وَهِيَ لِمَا تَمَّ، اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ تینوں قسمیں کلام تام کی ہیں۔ دوسرا ہے فَإِن لَمْ يُوجَدِ تَعَلُّقٌ، اس سے جو ہے وقف تام کی تعریف بتلائی گئی، چنانچہ آگے کرے فَالتَّامُ چوتھے شعر میں۔ او کان معنن، یہ تیسرا جز ہے، اس سے وقف کافی کی تعریف ذکر کی گئی ہے۔ چوتھا جز ہے فابتدی، اس سے جو ہے وقف تام اور وقف کافی کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال اب جو ہے لما تم معناہو کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں، ہر ایک کی تعریف جو ہے آپ سنیں۔ ہر ایک کی تعریف مثال آپ کو بیان کی جائے گی تاکہ مسئلہ جو ہے بالکل واضح ہو جائے۔ تو لما تم معناہو کی کل جو ہے 3 قسمیں ہیں، تام، کافی اور حسن۔ وقف تام کسے کہیں گے؟ اگر ایسی جگہ وقف کیا گیا کہ موقوف علیہ کا ما بعد سے لفظی اور معنوی کسی طرح کا تعلق نہ ہو تو اسے وقف تام کہتے ہیں۔ چنانچہ مصنف نے کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ يُوجَدِ تَعَلُّقٌ، اگر کوئی بھی تعلق نہ پایا جائے۔ آپ جانتے ہیں تعلقن جو ہے یہ تحت النفی واقع ہے اور یہ نکرہ ہے، اور جب نکرہ تحت النفی واقع ہوتا ہے تو یہ جو ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اور جو ہے آپ جانتے ہیں کہ موقوف علیہ کا ما بعد سے 2 طرح کا تعلق ہوتا ہے، ایک لفظی اور ایک معنوی۔ تو لم یوجدی تعلقن، کسی بھی طرح کا، نہ لفظی تعلق ہو اور نہ معنوی تعلق ہو، کسی بھی طرح کا اگر تعلق نہیں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے وقف تام۔ جیسے اولئک هم المفلحون، یہاں پر وقف کرنا یہ کیا ہے؟ لفظی اور معنوی دونوں تعلق ختم ہو جاتا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں۔ آگے جو ہے ان الذین کفروا سے جو ہے کافروں کے حالات ذکر کیے گئے ہیں، اور اولئک هم المفلحون تک جو ایک مکمل بات ختم ہو گئی اور یہاں تک جو ہے مومنین کے حالات ذکر کیے گئے تھے۔ وقف کافی تیرا او کان معنن، اور اگر معنن جو ہے تعلق ہو، یعنی اگر ایسی جگہ وقف کیا گیا ہے کہ موقوف علیہ کا ما بعد سے لفظی تو نہیں لیکن معنوی تعلق ہو تو اسے وقف کافی کہتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ ہی میں دیکھیے اس سے پہلے والی آیت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہاں پر وقف کرنا یہ جو ہے وقف کافی ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ یہاں پر جو ہے مومنین کی صفات ذکر کی جا رہی تھی، اور مومنین کی صفات میں سے ایک صفت آگے بھی ہے اولئک علی ھدی من ربہم، لیکن اولئک سے جو ہے لفظی تعلق الگ ہو گیا، وہاں سے ترکیب الگ ہوتی ہے، اور وبالآخرۃ ھم یوقنون تک جو ہے ترکیب الگ ہے، لفظی تعلق ترکیب تعلق کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کو وقف کافی کہیں گے۔ جی وقف حسن کسے کہیں گے؟ اگر ایسی جگہ وقف کیا گیا ہے کہ موقوف علیہ کا ما بعد سے لفظی تعلق تو ہو، لفظی تعلق ہو تو اسے وقف حسن کہتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ میں الحمد پر وقف کرنا۔ اب جو ہے اس کا حکم جو بیان کیا گیا فابتدی، یعنی وقف تام اور وقف کافی کا حکم یہ بیان کیا ہے کہ وقف تام اور وقف کافی میں کیا کہتے ہیں، وقف تام اور وقف کافی میں اعادہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ابتدا ہوتی ہے، اور ابتدا کہتے ہیں جہاں جو ہے وقف کیا گیا ہے اس کے آگے سے پڑھنے کو۔ اگر جو ہے آپ اس کلمے کو لوٹاتے ہیں جہاں پر آپ نے وقف کیا ہے،
या उस कलमे से पहले जो है एक दो कलमा लौटाते हैं तो उसको कहा जाता है इआदा या इब्तिदा बिमा क़ब्ल कहा जाता है। बहरहाल अब जो है एक जब ताल्लुक़ की बात आ गई कि ताल्लुक़ जो है दो तरह का होता है, ताल्लुक़ लफ्ज़ी, ताल्लुक़ मानवी, तो उसको ज़रा समझ लेते हैं। ताल्लुक़ जो है दो तरह का होता है, एक लफ्ज़ी और एक मानवी, और यहाँ पर जो मुराद है वो दोनों ताल्लुक़ मुराद है, दोनों लफ्ज़ी और मानवी। तो उसमें जो कहा फ़इन लम यूजदी ताल्लुक़ुन, कोई ताल्लुक़ न हो, और औ कान मानन यानी मानवी ताल्लुक़ हो। तो बहरहाल लफ्ज़ी और मानवी दोनों ताल्लुक़ की नफ़ी की गई थी नकरा तहत नफ़ी वाक़ होने की वजह से, और जो है काफ़ी में कहा कि औ कान मानन, तो उससे ताल्लुक़ लफ्ज़ी की नफ़ी हो गई, यानी और अगर मानन हो यानी लफ्ज़न न हो। फब्तदी से अब ये बतला रहे हैं कि वक्फ़ ताम और वक्फ़ काफ़ी में इआदा नहीं है बल्कि इब्तिदा ही होगी। मैंने आपको बतलाया कि क़ुर्रा के नज़दीक जो है इस्तिलाही एतबार से दो चीज़ें मशहूर हैं। एक है इब्तिदा, जिसका मतलब होता है कि मौक़ूफ़ अलैह के बाद वाले कलमे से पढ़ना, जैसे वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, यहाँ आपने वक्फ़ कर दिया, उलाइका से पढ़ेंगे, ये जो है क्या है इब्तिदा है। या कहीं भी आप वक्फ़ कर लीजिए, नस्तईन, यहाँ पर आपने वक्फ़ किया, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, तो ये क्या है इब्तिदा है। और दूसरी इस्तिलाह जो है क़ुर्रा के नज़दीक इआदा, जिसका मतलब ये होता है कि कलमे मौक़ूफ़ अलैह को या उसके पहले वाले कलमे से लौटा कर पढ़ना, इसी को इब्तिदा बिमा क़ब्ल भी कहा जाता है। जैसा कि अभी जो है 5वें शेर के अंदर मुसन्निफ़ कहेंगे वयुब्दा क़ब्लहु, इब्तिदा बिमा क़ब्ल भी कहा जाता है, और क्या कहते हैं उसको इआदा भी कहा जाता है। आगे बतला रहा फत्ताम फल काफ़ी, तो ये ताम और काफ़ी हैं, यानी जो ऊपर हमने बतलाया वही लिमा तम फ़इल्लम यूजदी ताल्लुक़ुन औ कान मानन, कि ये ऐसे वक्फ़ की किस्में हैं जिनका माना पूरा हो गया, तो अगर किसी तरह का ताल्लुक़ ना हो फत्ताम हो तो वो ताम है, औ कान मानन या सिर्फ जो है क्या हो मानन हो, फल काफ़ी तो वो काफ़ी है। वलफ़्ज़न फ़मनअन, वलफ़्ज़न फ़मनअन, पूरा तर्जुमा देंगे, फत्ताम फल काफ़ी वलफ़्ज़न फ़मनअन इल्ला रुऊसल आई जव्विज़ फल हसन, तो ये ताम और काफ़ी हैं, और अगर लफ्ज़न ताल्लुक़ हो फ़मनअन तो इब्तिदा को ममनू करार दो, यानी फ़मनअन अल इब्तिदा, इल्ला रुऊसल आई, मगर आयात के अवाखिर में जव्विज़ इब्तिदा को जायज़ समझो, फल हसन, और ये वक्फ़ हसन है। एक साथ तर्जुमा देखिए, तो ये ताम और काफ़ी हैं, और अगर लफ्ज़न ताल्लुक़ हो तो इब्तिदा को ममनू करार दो, मगर आयात के अवाखिर में इब्तिदा को जायज़ समझो, और ये वक्फ़ हसन है, और ये वक्फ़ हसन है। तो तीनों किस्में आ गई लिमा तम्म की, ताम, काफ़ी और हसन। इस शेर के अंदर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फत्ताम फल काफ़ी से माक़बल वाले शेर में जिन दो किस्मों की तारीफ़ की थी उन्हीं का नाम ज़िक्र किया है। इसी तरह से वक्फ़ हसन की तारीफ़ और उसका हुक्म बयान किया है, जैसा कि माक़बल में जो है ताम और काफ़ी का हुक्म बयान किया था। चुनांचे लफ्ज़न से तारीफ़ यानी औकान लफ्ज़न असल है, और अगर लफ्ज़न ताल्लुक़ हो, और फ़मनअन से उसका क्या कहते हैं वक्फ़ हसन का हुक्म बयान किया है, और इल्ला रुऊसल आय से माक़बल के हुक्म से इस्तिस्ना किया गया है। यानी जो हमने कहा फ़मनअन, तो इब्तिदा को आप क्या करो ममनू करार दो,
لیکن اس سے یہ چیز جو ہے اور یہ صورت مستثنا ہے کہ اگر آیتوں کے سرے پر آپ نے وقف کیا ہے تو جوز الابتداء، تو ابتدا کو جائز قرار دو، فالحسن، اور یہ وقف حسن ہے۔ تو لفظاً کا جو ہے معنن پر عطف ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان کانت تعلق لفظاً، اگر لفظاً تعلق ہو، اور فمنعن سے جو ہے وقف حسن کا حکم بیان کر دیا، اور الا رؤوس الآیہ سے جو ہے وقف حسن، اگر وقف حسن جو ہے کیا کہتے ہیں، وقف حسن میں جو ابتدا کو ممنوع قرار دیا گیا تھا اس کا استثناء کرتے ہیں کہ اگر وقف حسن آیت پر ہو تو ابتدا ہی کی جائے گی، اعادہ درست نہیں ہے۔ بہرحال آج کے ان 3 شعروں میں والابتداء وهي تقسم اذن ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معا فابتدي فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن۔ ان 3 شعروں کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اولاً تو یہ بتلایا کہ یہ جو وقف اور ابتدا کی بات کہی گئی تھی کہ تمہارے لیے حروف کی تجوید کے بعد جو ہے وقف کی معرفت اور ابتدا کی معرفت ضروری ہے، اس کے بعد جو ہے مصنف نے محل وقف کی 3 قسمیں ذکر کی، تام، کافی اور حسن، اور پھر اس کے بعد جو ہے لما تم معنی اور غیر ما تم معنی، جیسا کہ 5ویں شعر میں ہے۔ ان 2 لفظوں سے وقف کی اول 2 قسمیں بیان کی، لما تم معناہ اور غیر ما تم معناہ۔ پھر جو ہے لما تم معناہ کی جو ہے 3 قسمیں ذکر کی، تام، کافی اور حسن، اور پھر اس کے بعد جو ہے فَإِن لَّمْ يُوجَدِ تعلق سے وقف تام، اور کان معنن سے جو ہے وقف کافی کی تعریف بیان کی، اور فابتدی سے جو دونوں کا حکم بیان کیا، اور فتام و فت کافی کہہ کر کے جو ہے ان کے نام کی تعین کی، اور لفظاً فمنعن سے جو ہے مصنف نے لفظاً سے جو ہے وقف حسن کی تعریف کی، اور فمنعن سے جو ہے وقف حسن کو کا حکم بیان کیا، وقف حسن کا حکم بیان کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے الا رؤوس الآئی سے وقف حسن میں جو حکم بیان کیا تھا اس سے اس چیز کو مستثنا کیا، اور پھر اس کی تعین کی کہ اس کو وقف حسن کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے لما تم معناہ ہوگی قسم ختم ہو گئی، اب جو ہے غیر ما تم معناہ کو جو ہے ہم کو سمجھنا ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ اور جو ہے سمجھ لیجئے وقف تام، کافی اور حسن کی تعریف۔ وقف تام کہتے ہیں اگر موقوف علیہ کا مع بعد سے لفظی اور معنوی دونوں تعلق ختم ہو جائے تو وقف تام کہتے ہیں، جیسے اولئک ہم المفلحون پر وقف کرنا۔ اور وقف کافی کہتے ہیں کہ موقوف علیہ کا مع بعد سے معنوی تعلق ہو، لفظی تعلق نہ ہو، جیسے وبالآخرۃ ہم یوقنون پر وقف کرنا۔ اور وقف حسن کہتے ہیں ایسی جگہ وقف کرنا کہ موقوف علیہ کا مع بعد سے لفظی تعلق ہو۔ اس میں ایک جملہ اور بڑھا لیجئے کہ لفظی تعلق ہو لیکن وقف کرنے کی وجہ سے قباحت معنی پیدا نہ ہو، کیونکہ آگے آپ کو یہ بتایا جائے گا غیر ما تم معناہ کے اندر کہ وہاں پر جو ہے معنی پورا نہیں ہوگا، نہ لفظی اعتبار سے نہ معنوی اعتبار سے، تو وہاں پر جو ہے لفظی اعتبار سے تعلق رہتا ہے لیکن وقف کرنے کی وجہ سے قباحت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے وقف حسن کی تعریف یہ کریں کہ موقوف علیہ کا مع بعد سے لفظی تعلق ہو لیکن وقف کرنے کی وجہ سے قباحت پیدا نہ ہو، تو ایسا وقف جو ہے وقف حسن ہے۔ بہرحال آج کا سبق اسی پہ ختم کیا جاتا ہے۔ اب 2 شعر جو ہے اس باب کے رہیں گے، اگلے سبق میں انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔